یہ واقعات کی جو ایک چین شروع ہوئی لبنان سے، اور پھر عراق ہے، پھر یمن ہے، پھر افغانستان ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1-2 سال میں جو تبدیلیاں آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابدی صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم اجتماعی اور عالمی لیکن ساتھ میں انتہائی مفید موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھیے، آپ کے اس سوال کے جواب کو سامنے رکھنے سے پہلے میرا خیال ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ضرور، عالمی بالکل نظام کیا ہے۔ جی جی بالکل صحیح۔ اس وقت پوری دنیا پر ایک نظام حاکم ہے، اور وہ نظام تسلط کا نظام ہے، بالکل صحیح، قبضے کا نظام ہے، بالکل استحصال کا نظام ہے۔ صحیح۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا کو کچھ حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے پر برطانیہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، دوسرے حصے پر فرانس نے قبضہ کیا ہوا تھا، صحیح۔ اور تمام مظلوم اور مستضعف ممالک اور اقوام کو انہوں نے اپنی کالونی بنا کر وہاں کے ذخائر پر قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں کو غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کیا تھا۔ بالکل صحیح، بالکل اپنے درست۔ کلچر کو انہوں نے فروغ دیا۔ ہمارے خطے میں برطانیہ آیا، عربوں کے اکثر خطوں پر فرانس، اور اسی طرح سے اس کے نتائج آج دیکھتے ہیں آپ کہ ہم آج بھی اپنی تہذیب کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، نظام تعلیم کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے انگریزی کے اس دور سے بہت بری طرح سے متاثر ہیں۔ یہی کیفیت عرب بعض ممالک کی ہے، وہاں پر وہ فرانس کے اس دور کی اس تسلط کے نظام سے متاثر ہیں۔ پھر جب دنیا دو قطبی نظام میں تبدیل ہوئی، روس اور امریکہ، تو تھوڑا سا اس کی شکل و صورت تو بدلی، لیکن شکل و صورت کے بدلنے کے باوجود استحصال کا جو ہدف تھا وہ ہدف اپنی جگہ قائم رہا، یہاں تک کہ ہمارے اس خطے میں امام خمینی کا انقلاب آیا۔ امام خمینی کے انقلاب نے ایک نئی آواز اٹھائی، بالکل اور وہ آواز یہی تھی کہ نہ ہم مشرق کو مانتے ہیں اور نہ مغرب کو، بلکہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، بالکل صحیح۔ لا شرقیہ ولا غربیہ۔ یہ ایک نئی آواز تھی، دین کی آواز، اور انتہائی طاقتور آواز تھی۔ اس آواز نے طاقت کے اس دو قطبوں کو، ان دو قطبوں کو، دونوں کو بری طرح سے ڈیمیج کیا۔ لہٰذا تسلط کا جو نظام دنیا پر حاکم تھا، اور اس میں ایک طرف متحدہ روس، رشیا، اور دوسری طرف امریکہ تھا، اس میں ایک تلاطم برپا ہوا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اس تلاطم کے نتیجے میں ایران کے انقلاب کو روکنے کے لیے اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، خود اس ملک کے اندر انقلابی فورسز کے خاتمے کے لیے پوری دنیا پر قابض ان مسلط قوتوں نے کون سی کوشش تھی جو نہیں کی؟ بالکل صحیح۔ ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ تسلط کا نظام ایسا نظام ہے جس کے تحت ان کی دال روٹی چلتی ہے۔ بالکل درست۔ آج کی معیشت مغرب کے ہاتھ میں ہے، رشیا اب ختم ہو گیا، رشیا کا جو نظام تھا ختم ہو چکا۔ اس وقت دنیا مجموعی طور پر پولیٹیکل سائنس کی دنیا میں اگر دیکھا جائے اس اصطلاح میں، تو اس وقت یک قطبی ہے، بالکل صحیح۔ یعنی امریکہ بلا شرکت غیر اس وقت دنیا کا حاکم ہے۔ بالکل اگرچہ معیشت کے اعتبار سے ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن بہرحال طاقت کے اعتبار سے اور دیگر متعدد میدانوں میں امریکہ اس وقت جو ہے یکتاز میدان ہے، فرد واحد ہے، یا اکیلا اس میدان کا شاہ سوار ہے۔ جب آپ اس اعتبار سے اپنے خطے کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ ہو یا مغرب ہو، ان کی دال روٹی چلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ان کے پاس جو سب سے اہم چیز ہے بیچنے کی، وہ ہے اسلحہ۔ بالکل درست۔ ان کا اسلحہ کب بکے گا؟ جب جنگ ہوگی۔ اگر دنیا میں امن ہو تو اسلحہ کون خریدے گا؟ صحیح۔ اور اگر اسلحہ نہیں خریدے گا تو پھر ان کی دال روٹی کیسے چلے گی؟ اب جب آپ نے اسلحہ بیچ کر اپنے معاشرے کو چلانا ہے تو اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ کا آغاز ضروری ہے۔ بالکل وہ جنگ وہ خود تو نہیں لڑیں گے، اگر خود لڑیں گے تو ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اس دنیا کا انتخاب کریں گے جہاں پر پیسہ ہو اور
اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ ان قوموں کے درمیان جنگوں کا ماحول بن جائے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ممالک اس حوالے سے ٹارگٹ ہیں۔ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جنگ ہو رہی ہے وہ سرزمین کفار کی سرزمین نہیں ہے، مشرکین کی سرزمین نہیں ہے، وہ اسلامی سرزمین ہے۔ اسلامی سرزمین میں جنگ ہو رہی ہے اسلام اور کفر کے درمیان نہیں، بلکہ اسلام اور اسلام کے درمیان، مسلمان اور مسلمان کے درمیان، دونوں طرف مسلمان ہیں۔ جی، خون مسلمان کا بہتا ہے، صحیح، پیسہ مسلمان کا خرچ ہوتا ہے، ترقی مسلمان کی رکتی ہے، بچے مسلمان کے کٹتے ہیں، عورتیں مسلمان کی بیوہ ہوتی ہیں، شہر مسلمانوں کے اجڑتے ہیں، معیشت مسلمانوں کی تباہ ہوتی ہے، تیل مسلمانوں کا نکلتا ہے اور مغرب میں چلا جاتا ہے، اسلحہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اور مسلمان خرچ کرتے ہیں اور خریدتے مغرب سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کو چاہے طالبان تحریک ہو، چاہے فرض کریں القاعدہ ہو، چاہے داعش ہو، چاہے بوکو حرام ہو، چاہے کسی اور نام سے جتنی بھی آپ کو دنیا میں دہشت کی علامت بننے والی تنظیمیں ملیں گی، یہ تنظیمیں مغربی دنیا کے اس بڑے ہدف کی تکمیل کا وہ ذریعہ ہیں جس کے پیچھے فکر بھی مغرب کی ہے، سوچ بھی، اور نعرے بھی مغرب کے دیے ہوئے نعرے ہیں، اور اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کر کے وہ یہاں کے ذخائر ادھر منتقل کرتے ہیں۔ پہلے انداز اور تھا، اب انداز اور ہے۔ پہلے وہ خود آتے تھے قبضہ کرتے تھے، آج وہ خود نہیں آتے بلکہ خود اس علاقے کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو مسلط کرتے ہیں، ان کی بقا کی ضمانت خود دیتے ہیں کہ ہم تمہاری بقا کے ضامن ہیں، تم نے وہ پالیسی رکھنی ہے جو ہم کہیں۔ نتیجتاً وہ پورا علاقہ ان کے ان گماشتوں یا ان کے ان ایجنٹوں کے ذریعے سے نظم پاتا ہے، اس کو مینج کیا جاتا ہے، اور نتیجتاً پیسہ یہاں سے نکلتا ہے مغرب کی طرف چلا جاتا ہے، تیل یہاں سے نکلتا ہے مغرب کی طرف چلا جاتا ہے، ذخائر یہاں سے نکلتے ہیں مغرب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، شکل بدل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس اعتبار سے جب یہ بات سمجھ آ جائے نا قوموں کو، تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب جب مغرب کھیلتا ہے کسی میدان میں تو وہ صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھتا۔ آج کی دنیا میں مغرب ترقی کے حوالے سے ظاہر ہے پہلے نمبر پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ترقی کیسی ہے؟ یہ مادی ترقی ہے، مٹیریلسٹک۔ انسان مٹیریلزم کا وہ نہیں ہے، دل دادہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک روح ہے جس کا تعلق مابعد الطبیعیات سے ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر اس کو آپ مخمل کا بستر دیں، شہد کا کھانا دیں، مرغن غذائیں دیں، اس سے اس کی زندگی میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ سکون تب پیدا ہوتا ہے جب اس کی معنوی مابعد الطبیعی جو زندگی ہے، روحانی زندگی ہے، باطنی زندگی ہے، اس کی تسکین کا سامان فراہم ہو۔ لہٰذا مغرب آج اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود، ایجوکیشن کے باوجود، ٹیکنالوجی کے باوجود، جدید ترین ایجادات کے باوجود، تمام تر سہولتوں کے باوجود، سب سے زیادہ بے سکونی اور سب سے زیادہ بے یقینی کی کیفیت مغربی دنیا میں ہے۔ بالکل درست، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان غریب ہوگا لیکن مطمئن ہوگا۔ میں عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا۔ مسلمان غریب ہوگا، بھوکا ہوگا، اس کے بدن پر لباس کم ہوگا، لیکن اس کی زندگی میں وہ ارتعاش اور بے یقینی کی کیفیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں خدا ہے، اس کی زندگی میں خدا پر اعتماد اور یقین ہے، اس کی زندگی میں وہ جو معنویت اور باطنیت ہے وہ کسی نہ کسی لیول پر موجود ہے، اور اس چیز کی ضمانت اس کو دین نے دی ہے۔ لہٰذا جب مغرب ان معاملات میں اپنے معاشرے کو اور مسلمان معاشرے کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مغرب کے اندر اس وقت اندرونی طور پر ایک ارتعاش ہے، اس ارتعاش کو اور اس بے یقینی کی کیفیت کو بھرنے کے لیے جس آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے وہ اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل کوئی آئیڈیالوجی دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس کو آپ بھر سکیں۔ تو گویا مغرب نے ایک زمانے میں کمیونزم کو،
یا جتنے بھی ازمز آئے ان کو سوشلزم ہو یا کوئی اور ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ بھئی یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. ان تمام ازمز کا خاتمہ ہو گیا, اب بچ گیا اسلام. اس وقت اس انقلاب کی روشنی میں دنیا کے اندر یہ میسج گیا ہے کہ عالمی اس نظام میں جس کا ایک ناخدا ہے, ایک جس کا پلیئر ہے, سنگل پلیئر جس کو امریکہ کہتے ہیں, اس نظام کے اندر اس نظام سے ہٹ کر بھی زندگی گزارنا ممکن ہے. یہ میسج پوری دنیا کے اندر گیا ہوا ہے. اور یہ میسج کس نے دیا ہے؟ انقلاب اسلامی نے دیا ہے, امام خمینی نے دیا ہے, امام خمینی کے بعد اس نظام نے دیا ہے. لہٰذا جب آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جنگل میں ایک ملک ایسا ہے جو کہتا ہے میں اس جنگل کے نظام کا نہ حامی ہوں نہ حصہ ہوں, لہٰذا اس کا استحصال ہوتا ہے, لہٰذا اس پر پابندیاں لگتی ہیں, لہٰذا اس کا بائیکاٹ ہوتا ہے, لہٰذا اس کا اقتصادی, سیاسی, ثقافتی, تہذیبی, ٹیکنالوجیکل ہر لحاظ سے علمی سائنسی محاصرہ ہوتا ہے, اور کوئی چیز وہاں پر پہنچنے نہیں دی جاتی تاکہ وہ اس کی قیمت ادا کرے کہ تم نے اس عالمی نظام سے نکلنے اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جرات کیسے کی. لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 40 سال گزرنے کے باوجود وہ ملک جو ایک نوزائیدہ ملک تھا, تباہال ملک تھا, وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ 40 سال اس انقلاب کو گزر گئے, اس کے بعد آج وہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے مقابلے میں اپنی ٹیکنالوجی لے کر آ رہا ہے. وہ ابھی خلیجی اس صورتحال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی جدید ترین ڈرون جو 22 ملین ڈالر کی لاگت سے تیار ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے فالو کر کے کس طرح سے تباہ کرتے ہیں, جس کی مثال پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملتی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب کی ان تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود مغربی ڈرون طیاروں کو وہ اتارتے بھی ہیں, ریورس انجینئرنگ کے ذریعے سے اس کو اپنے کمانڈ میں لیتے بھی ہیں, جبکہ اس ٹیکنالوجی کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسا پوائنٹ چھوڑا ہی نہیں کہ اگر کوئی طیارہ کسی اور جگہ گرے تو سالم رہے, جیسے ہی وہ گرے گا تباہ ہو جائے گا, جیسے ہی کوئی اس کو چھیڑے گا وہ تباہ ہو جائے گا, تاکہ ٹیکنالوجی کسی کے ہاتھ میں نہ پہنچے. لیکن وہ ملک جس کا انہوں نے 40 سال احتسال کیا, 40 سال محاصرہ کیا, اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ سختیاں لاتے رہے, لیکن دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملی, لیکن اس کے باوجود اس ملک نے اتنی ترقی کر لی, اور یہ ترقی امریکہ اور مغرب کی مرہون منت نہیں ہے بلکہ اس خطے اور سرزمین کے جوانوں کی محنت کا نتیجہ ہے. تو گویا پوری دنیا کو ایک میسج گیا کہ اگر کوئی قوم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس عالمی تسلط کے نظام کے مقابلے میں اپنی حیثیت منوانا چاہے تو یہ امکان ہے. لہٰذا جس طرح سے گاؤں میں ہوتا ہے, گاؤں میں چودھری کے مقابلے میں اگر کوئی جوان اٹھے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو, تو یہ بھی پوری دنیا امریکی چودراہٹ کے مقابلے میں اسی طرح سے ایک دہکدہ اور گاؤں ہے. لہٰذا انہوں نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے اس کا گلا گھونٹا جائے, وہ ہو نہیں سکا. اب نہ صرف یہ ہو نہیں سکا بلکہ اس ملک کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے عراق نے سیکھا, سیریا نے سیکھا, یمن نے سیکھا,